عليه. سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضها لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما. السلام علیکم سامعین، یکم ذی قعدہ اور 30 اپریل ہے. خبر کا عنوان ہے جواہر پارے. دراصل جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے محتمم اعلیٰ جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ شب میں اپنے ادارے میں حدیث کی مشہور کتب مشکات شریف، طحاوی شریف اور ابو داود شریف کا افتتاح فرمایا ہے. اسی مناسبت سے اس وقت میں جو حضرت والا نے درس دیا ہے وہی ویڈیو کی شکل میں پیش خدمت ہے. بتا دوں یہ ادارہ 1944 میں قائم ہوا تھا اور 1984 میں یہاں باقاعدہ بخاری شریف کا آغاز ہوا. پہلے بیچ میں ہی یہاں سے 30 فضلاء فارغ ہوئے. آج اسی دور حدیث معاشرہ شدہ 150 سے زائد بچے داخل ہو چکے ہیں. جامعہ اور اس کی شاخوں میں تقریباً 2000 بچے زیر تعلیم ہیں، جس میں دارالاقامہ میں ہی 700 زائد طلباء موجود ہیں جن کے جملہ اخراجات کا کفیل ادارہ ہی ہوتا ہے. اب آپ حضرت مفتی صاحب کا درس سنیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تقوی اور طہارت میں بھی اعلیٰ، تواضع میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے. ایک بار کشتی کا فرق کر رہے تھے اور وہاں ساتھی کے ساتھ بیٹھے، کسی شخص کو چھینک آئی اور آپ کو اس کو یرحمک اللہ کہنا یاد نہیں رہا. بعد میں جب نکلے ہیں کشتی سے تو خیال آیا کہ وہاں کسی نے چھینکا تھا اور اس کو یرحمک اللہ کہہ رہا تھا. یاد قصہ ہے کہ دوبارہ ایک دن کشتی کی اور اس سے ملاقات کی اور جا کر اس کو یرحمک اللہ کہا. بھائی آپ کو حق ادا کرنے آیا ہوں، آپ کا حق ادا کرنے آیا ہوں جو رہ گیا تھا. خواب میں زیارت ہوئی. اب تعالی شان کی اللہ پاک کی طرف سے بشارت ملی کہ ابو داؤد تم نے 1 درہم میں جنت خرید ڈالی. سبحان اللہ. اشتریت الجنت. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی جنت واجب کر دی. اب آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اتنی بڑی کتاب لکھی اور اس پر یہ بشارت بھی ملی، اور بظاہر وہ عمل جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، بولو معمولی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہمارا مولی حسین تو معمولی سمجھتا نہیں، وہ تو ایسا مہربان ہے کہ ہمارے رحمت اللہ الحمدللہ کہنے کا ہمارے الحمدللہ کہنے کا بھی انتظار کرتا اور ہی رحمت اللہ کہہ دیتا ہے. شاید اس نے کبھی سن لیا ہوگا کہ میں بعض وقت قصدن بھی الحمدللہ آہستہ کہتا ہوں تاکہ دوسرے پر واجب نہ ہو جائے، اس کی احتیاط کا عالم دیتا. اور ان طلباء کی وہ جماعت ہے کہ جب استاد کو چھینک آتی ہے تو 2-4 ہی اس کو یرحمک اللہ کہتے ہیں. یعنی یرحمک اللہ کہنے کے اندر بھی اور بخیل ہے. ایک قاضی پر الزام تھا رشوت کا، یہ قاضی رشوت لے کر فیصلے کرتا ہے. بادشاہ کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ یہ آپ کا قاضی رشوت لے کر فیصلے کرتا ہے. بادشاہ نے کہا بالکل غلط ہے، یہ تو بہت بخیل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے مجھے تجربہ ہے کہ مجھے اگر چھینک آ جائے تو یہ رحمت اللہ بھی نہیں کہتا یہ انسان.
اتنا بخیل ہے. شاید کہ ہمارے طلاب ایسا ہی بخل کر رہے ہیں، جس سے انسان فیضیاب ہوتا ہے. اپنے والدین، مشائخ، اساتذہ، وہاں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا کہ ایک آدمی یہ رحمک اللہ کہہ دے گا تو سب کا ادا ہو جائے گا. کیا آپ کو ان کے فیض کی ضرورت نہیں؟ آپ کو ان سے محبت نہیں؟ اس بات کی دلیل ہے ان کی خدمت ایک ہی بندہ کر لے گا، ان کی چپل ایک ہی بندہ سیدھا کر لے گا، ان کو پانی ایک ہی آدمی پلا دے گا، پوری جماعت کیسے ادا ہو جائے گا؟ بے شک ہے ادا ہو جائے گا. ان کا فیض تو آپ کو درکار ہے، اور وہاں آپ یہ سوچ بیٹھے کہ وہ آدمی کافی ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو اس کی دعا سے، اس کی توجہ سے محروم کیا. آپ نے اس کا جو حق تھا آپ کے ذمے، وہ آپ نے اس میں بخل کیا. استاذ کو جو حق تھا، بڑوں کا جو ایک حق ہے، اس میں آپ نے بخل کیا. آواز دے رہا تھا تو آپ ادھر دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ آواز اس کو دے رہا ہے، میں اس کا مخاطب نہیں ہوں. یہ کتنی بڑی آپ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی. ایک کی آواز دینے پر 10 کو پہنچنا تھا، کیونکہ آپ سب کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے نا. یہ آداب و اخلاق کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تربیت کے نتیجے میں آتے ہیں. یہ تربیت کے نتیجے میں آتے ہیں. حضرت علامہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ان کے ساتھ ان کے خدام بھی تھے. حضرت کو وضو کی ضرورت ہے. اب جب پاؤں دھونے کا نمبر آیا تو میں آگے بڑھ کر حضرت کا پاؤں دھونا شروع کر دیا، پانی ڈالنا شروع کر دیا، پاؤں اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کر دیا. کیونکہ ایک آدمی ایک وقت میں ایسا بھی محتاج ہو جاتا ہے جس کے پاؤں اس کا ہاتھ اس کے پاؤں تک نہیں پہنچتا. مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، انسان کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے. اس قدر خوش ہوئے ہمارے قاری صاحب سے پوچھنا کہ انہوں نے کیا جملہ بولا کہ شادی کی کا حق ادا کیا. کیا فرمایا؟ شاگردی کا حق ہے. اپنی بات سے اس قدر خوش ہے. یہ دعا لینے کا فن بھی ہر آدمی نہیں جانتا. ہمارے طلاب کو تو ماشاء اللہ پانی پلانا آ جائے تو بھی بہت بڑی غنیمت ہے. تو ان کو پاؤں دبانا، جب کوئی طالب علم پاؤں دباتا ہے تو پتہ ہی چل جاتا ہے استاذ کو کہ اس نے کبھی زندگی میں کسی استاذ کا پاؤں نہیں دبایا. کیونکہ یہ بھی ایک فن ہے، خدمت بھی ایک فن ہے. معلوم ہوا کہ اس کے دانے دبانے سے اور اس کے پاؤں دبانے سے بغیر راحت کے ان کی تکلیف ہوئی. یہ بھی ایک فن ہے کہ بغیر سیکھے نہیں. علم کس لیے پڑھ رہا ہے؟ خدمت کے آداب سیکھنے کے لیے. کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ خدمت کے آداب سیکھنے کے لیے. والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، مخلوق خدا کی خدمت کے سلیقے، مخلوق خدا کی خدمت کے سلیقے سیکھنا، یہی تو علم ہے. علم کیا ہے؟ مخلوق خدا کی آپ کیسے خدمت کریں. ایک
آپ کا دشمن آ جائے تو آپ اس کی خدمت کیسے کریں؟ آپ تو دوست کی خدمت نہیں کرتے، آپ کو تو اپنے استاد سے غرض نہیں، اپنے ذمہ داروں سے غرض نہیں، اپنے والدین سے غرض نہیں، اپنے رشتے داروں سے غرض نہیں۔ ایک دشمن اگر آ جائے تو آپ اس کی خدمت کیسے کرو گے؟ یہ تصور ہے آپ کے دماغ میں؟ یہ طریقہ بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے معلوم۔ آپ نے دشمنوں کی بھی خدمت کی، اس خدمت اور اخلاق کے نتیجے میں دشمن کیا بن گئے؟ آپ کے عاشق ذات، عاشق ذات، کٹر سے کٹر مخالف بھی آپ کا گرویدہ بن گیا۔ ایسا انسان میرے لیے ہم دشمنی کی انتہا کر رہے ہیں اور ان کی خدمت اور ان کی اخلاق کا یہ عالم ہے، ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ ہے نا سنت؟ سنت میں کیا ہے؟ حکمت آئی، اخلاق آیا ہے، سلیقہ آیا ہے۔ جہاں وہاں عبادات کا ایک ذخیرہ ہے، وہیں عبادات کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے فعال ہے۔ طور طریقے ہیں ہمارے ان محدثین نے اللہ اپنے بڑوں سے یہ علم ویسے ہی حاصل نہیں کر دیا، خدمت و اخلاق سے وہ اس مقام پر پہنچے کہ ان کی کتابیں آج پڑھائی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہے، اور ہر وقت ان کو اس کا ثواب پہنچ رہا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ علمی، فقہی اور زہد اور تقوی ورا میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے حدیث کو ایسا آسان بنایا آپ کے اساتذہ اور بزرگوں کی دعاؤں سے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو آسان بنا دیا۔ کے لیے اللہ پاک حدیث کو ایسے ہی آسان بنا دیا جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے لوہے کو، حدیث کو آسان بنایا یا حدیث کو آسان بنایا؟ جی حدیث اور حدیث۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، 4 کتابیں اتری ہیں اور 5واں اترا ہے ڈنڈا حدیث کا، تاکہ آدمی کی اصلاح بھی کی جا سکے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، اور اس کے فوائد، حدیث کے فوائد کتنے ہیں؟ بے شمار۔ اور حدیث کے فوائد کتنے ہیں؟ بے شمار۔ امام داؤد کو اللہ پاک نے رحمہ اللہ تعالی حدیث میں مقام دی۔ کیا فرماتے ہیں؟ پوری سند آپ نے پڑھی جی، آخر نے بتایا ان کے شاگرد نے کہ ہم نے استاد سے اس حدیث کو پڑھا محرم میں سن 275 ہجری میں۔ قال ابواب الطہارہ، باب الطہارت سے کتاب کا آغاز کیا، کیونکہ اس کتاب کی ترتیب فقہی اعتبار سے ہو گیا نا آغاز فقہ کا بھی، حدیث کے ساتھ ساتھ آغاز ہو گیا۔ تو یہ کتاب حدیث اور فقہ دونوں کا سنگم ہے۔ التخلی عند قضاء الحاجت، قضاء حاجت کا ایک ادب
بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ فقہی ترتیب پر جو کتابیں ہیں احادیث شریفہ کی، یہ سنن کہلاتی ہیں۔ اس میں ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے۔ ماجہ شریف میں تو شروع میں اور کچھ بھی ہے، بعد میں چل کر وہاں بھی یہ کرتا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مفتی احسان صاحب کے لیے، ہمارے مفتی نصر صاحب کے لیے ان کتابوں کو پڑھانا آسان فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اخلاص عطا فرمائے۔ تو بیٹھو تو یہ سوچ لیا کرو کہ یا اللہ میں کس لیے کہا، میرا پڑھانا قبول بھی ہے یا میں نے جو پڑھایا اس کے اثرات طلباء میں منتقل ہوا، خود میرے اندر منتقل ہوا، میرے اندر منتقل ہوا، اور ہمارے مخاطبوں میں منتقل ہوا۔ انشاءاللہ مزید پھر دیکھو پڑھانے میں اثرات کیا، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے مجھے بٹھا، اور کوئی مقصد نہ پڑھنے کا نہ اللہ پاک کیونکہ اس زمانے میں کچھ منکرین حدیث اور ملحدین یہ اعتراض اٹھایا اور کمزور مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات ڈالے کہ آپ لوگ احادیث شریفہ پر کیسے عمل کرو گے، اس لیے کہ احادیث شریفہ میں تعارض ہے، بعض کے مخالف ہے، ایک حدیث دوسرے حدیث کے مخالف ہے، تو ایک حدیث میں کچھ ہے تو دوسرے حدیث میں کچھ ہے، یہ وسوسہ اور شبہ پیدا کیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ میں اس سلسلے میں محنت کروں، کوشش کروں، کام کروں، اور یہ بتاؤں کہ یہ احادیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے، ان احادیث کا یہ محمل ہے، ان کا یہ محمل ہے، ان احادیث کا یہ مطلب ہے، ان احادیث شریفہ کا یہ مطلب ہے، ان احادیث شریفہ سے فلاں امام نے استدلال کیا، اور ان احادیث شریفہ سے ان حضرات نے استدلال کیا، اور ایسا منقطع صاف شفاف کر کے ان احادیث کو پیش کرو کہ سمجھنے والے کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، بہت سہولت ہو جائے۔ جن آثار میں تعارض محسوس ہو رہا تھا، یہ محسوس ہونے لگے کہ تو بہت آسان ہے سمجھنا، اور جب سمجھ میں آ جائے گا تو عمل کا جذبہ بھی بڑھ جائے گا، اور وہ جو شک اور شبہ ملحدین اور منکرین حدیث، مخالفین حدیث زبانوں پر لا رہے ہیں اور عوام مسلمین کے اذہان کو خراب کر رہے ہیں، اس سے بھی اہل اسلام کی حفاظت۔ چنانچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت کامیاب ہے، تو آپ نے ایسی کتاب لکھی کہ کمال کرتی ہے، کیونکہ آپ ایک دور میں شافعی رہ چکے ہیں، آپ کے ماموں امام مزنی
اکثر و بیشتر احناف کی کتابیں دیکھا کرتے تھے، لیکن ترجیح شفافے کو ہی رہتی تھی ان کی طرف، کیونکہ ان کو پکے شافعی تھے۔ ایک بار ناراض ہو گئے، کسی مسئلے میں بحث ہوئی اور ناراض ہو گئے، ان کو گھر دیا کہ جاؤ تم سے کچھ نہیں بن پڑے گا۔ آپ کو اور جستجو بڑھ گئی، محنت اور توجہ اور بڑھ گئی علم پر، اور آپ نے جب غور کیا تو دیکھا تو پایا کہ فقہ حنفی اقرب الی السنہ، فقہ حنفی اقرب الی کتاب اللہ ہے، اقرب الی السنہ المطہرہ ہے، تو آپ اس پر بہت مضبوطی کے ساتھ جم گئے، اور آپ نے ایسا کمال کیا، احناف کے اتنے زوردار وکیل بنے جیسا آج ہمارا اسد الدین اویسی پارلیمنٹ میں ملت اسلامیہ کی وکالت کر رہا ہے۔ اللہ پاک ان جیسے اور پیدا فرمائے۔ آپ نے فقہ احناف کی زوردار وکالت کی اور اس انداز سے اس کو پیش کیا کہ جواب کر دیا۔ اس کتاب کو پڑھنے والا یہ سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ امام ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف کے اندر موجود ہے، کہ آپ نے یہ فرمایا اس کا یہ مطلب، آپ نے یہ فرمایا اس کا یہ مطلب۔ ایسا لگتا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے جیسا کہ فقہ حنفی سے زیادہ مضبوط کوئی فقہ نہیں ہے۔ اس کو دلائل نقلی یا احادیث شریفہ سے بھی ثابت فرماتے ہیں، پھر اوپر سے دلیل عقلی بھی بیان کرتے ہیں، ابھی تو وکالت مکمل ہوگی۔ اور گویا آپ ہر وقت ایک میدان میں مناظرہ گرم کیے ہوئے ہیں، ایک طرف شفافے کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف دوسرے مسائل کے حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف فقہاء احناف کھڑے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے اپنے دلائل دے رہے ہیں، ادھر سے اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور بہت مضبوط وکیل احناف کی وکالت کر رہا ہے، ان کے مسلک کو مدلل ثابت کر رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا، اس نے استدلال کیا، اس فریق نے یہ کہا اور اس نے استدلال کیا، اب ہم محاکمہ کرتے ہیں، پورا محاکمہ کر کے تیار کر کے آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ خلاصہ، اس بات کا یہ خلاصہ۔ یہ کتاب انسان کو حنفی فقہ میں مضبوط اور مستحکم کرتی ہے، اور اس کے ذہن کو یہ بتاتی ہے کہ تم سنت کے بہت قریب ہو۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام خلافیات میں بہت ہی بلند ہے، فقہا میں آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے، آپ مجتہدین میں سے ہیں، کبار مجتہدین میں سے ہیں، اعلیٰ درجے کے مجتہدین میں سے ہیں، اور حدیث کے بھی امام اور فقہ کے بھی امام۔ اور دیکھیے آپ شروع کرنے اول کے بعد کے تھوڑا سے بعد کے حضرات میں سے ہیں، جس دور میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام مدنی ہے، پھر تھوڑا سا یہ دور اور آگے بڑھ گیا ہے، اس دور کے آپ بزرگ ہیں، اور آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور اس کتاب کی جو اہمیت ہے فقہاء احناف محدثین احناف کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور ان کا ذوق تھا کہ اس کتاب کو مکمل پڑھایا جائے، اہمیت کے ساتھ پڑھایا جائے۔
الحمدللہ مجھے اس کتاب کو مکمل پڑھانے کی ایک بار توفیق ہوئی، اور یہ وہ دور تھا اس کے احسان صاحب کے طالب علموں کے قریب کرنا ہوتی ہے۔ اس وقت کہاں شبہات تھی بھائی اس کی؟ مظاہر علوم کے کتب خانے میں ایک نسخہ تھا، وہ معلوم نہیں کون سا نمبر کا فوٹو اسٹیٹ ہے، لپٹا ہوا تھا، اور اس وقت ہندوستان میں ایک دو مقام پر ہی یہ علامہ آئینی کی شرح نخبۃ افکار کا فوٹو اسٹیٹ تھا۔ کون سا نمبر کا فوٹو اسٹیٹ؟ ہمارے بھائی مظفر اللہ پاک کے درجات بلند فرمایا، اس وقت مظاہروں میں کتب خانے میں ناظم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی اس کتاب کو، اس فوٹو اسٹیٹ کو دیکھا وہ اس کی نظر خراب ہو گئی، بہت ہی باریک تھا، تو دیکھنا پڑھنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں ہمت کر کے جایا کرتا تھا اور وہاں سے یہ مقدار زار و قوم اور خالف کے اور بہت سی چیزیں نقل کرتا تھا۔ اس وقت یہ حاشیے والی طویل کتاب نہیں چھپی تھی، یہ کتاب سامنے چھوٹے صاحب والی، اس لیے میرے تحابی شریف کو آپ دیکھو گے تو پورا حاشیہ خراب ہوگا، اور ایک باب پر 10 کتابوں سے آپ کو ہمارے اور اس وقت لکھا، اپنا مضمون لکھنا، تیار کرنا، پھر بیان کرنا، شراورہ اردو شروعات کو تو کہا اگر شوق کا دیکھنے، اپنا تیار کر کے ہی بیان کرنا، وہ بھی رکھا بھی ہوگا۔ ہاں، علامہ عینی نے بہت سارے نخبۃ افکار دی، اور یہ لکھی بڑے سائنس کو فوٹو اسٹیٹ، پھر اللہ پاک نے توفیق دی، کیا توفیق، بڑوں کے بڑے کام، بڑوں کے بڑے کام۔ حضرت استاذ صدر العلماء، صدر جمیع علماء ہند، محدث ابن المحدث، بطل جلیل، ابن الشجاع الجلیل، حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ، وہ اللہ پاک نے توفیق دی کہ انہوں نے نخبۃ الافکار شائع کرائے۔ اللہ بڑوں کے بڑے کام، ایک ہی کارنامہ ان کا ایسا ہے کہ ہزاروں تصادیق پر بھاری ہے، پھر اور کارناموں کو دبا دی گیا۔ نخبۃ الافکار انہوں نے حاصل کی اور ماشاءاللہ اس کو شائع کیا۔ یہ سعادت ہی سعادت بزور باب الاسلام بخشن خدائے بخشندہ، یہ ان کی قسمت، ورنہ ہندوستان میں جو خود افکار کہاں دیکھنے کو ملتی۔ ایک نسخہ ہونے والے آئے بھیجا تو یہ کتاب، یہ حاشیے والی کتاب، ماشاءاللہ اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے تراجم بھی ہم لکھا کرتے